السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عرصے بعد جامع رضا اتاری یوٹیوب چینل پر آپ تمام کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے سری لنکا میں علامہ حافظ بلال قادری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم کچھ جگہوں پہ جانے کا پلان کر رہے تھے، تو آج کچھ درگاہوں پہ جانے کا ارادہ ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں ولاگ بناؤں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور دکھاؤں کہ یہاں پہ کن کن بزرگان دین کی درگاہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تیار ہوتے ہیں اور پھر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو ہم تیار ہو چکے ہیں، پہلے سے کپڑے تو چینج کیے ہوئے تھے اور ٹوپی اماموں پہ ٹوپی پہن لی ہے، عطر لگا لیے ہے۔ انشاءاللہ اب چلیں گے، گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، جیسی گاڑی آتی ہے پھر انشاءاللہ درگاہوں کی جانب روا دوا ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ گاڑی کا انتظار کرتے کرتے آخر کار یہ تربوز کا جوس بھی بن چکا ہے، اور اب یہ تربوز کا جوس پئیں گے اور پھر جائیں گے۔ پتہ نہیں کب آئے گی گاڑی اور کب ہماری روانگی ہوگی۔ ہمارے بڑے بھائی ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھیں کتنے بجے تک آتے ہیں، ویٹ کیجیے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے شہزادے بھی یہ جوس پی رہے ہیں۔ حنزلہ، یو لائک دیٹ؟ واو، یور فیوریٹ جوس نو؟ ہاں، یور فیوریٹ جوس؟ یور فیوریٹ جوس نو؟ I am going to Dargah. You are coming with me? But you told I will disturb you. Yeah. You'll disturb me? No. You'll disturb me? I will disturb you. What? Soon come, Ma. Okay, I'll come. اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، اور ہم کولمبو شہر میں اس وقت جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اس وقت ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ کیا نام بتایا توصیف بھائی آپ نے؟ شیخ اشرف ولی اللہ۔ توصیف بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، پیچھے حافظ فرقان صاحب بیٹھے ہیں، مولانا غلام محمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ جامع رضا، یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بہت پیارے نعت خواں ہیں۔ فرقان بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہم اس جو ہے وہ مبارک گیدرنگ کے ساتھ اس وقت مزار شریف کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ اشرف ولی اللہ، شیخ عثمان ولی اللہ کی بارگاہ میں کل ہم نے حاضری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ فقیر شاہ ولی اللہ کی بارگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سری لنکا کے سٹی کلوترا میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، مغرب کا وقت ہے، اور شیخ نور الدین بغدادی، میرے سامنے نام لکھا ہوا ہے، آپ بھی نام دیکھ سکتے ہیں، شیخ نور الدین بغدادی، ان کی دربار پر ہم حاضر ہیں۔ ہم اس وقت مسجد کے اندر ہیں، ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب انشاءاللہ امامت کروائیں گے۔ یہ کلوترا شہر ہے سری لنکا کا، یہاں پہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سری لنکا کے شہر کلوترا میں اس وقت ہم ایک درگاہ پہ حاضری دینے جا رہے ہیں۔ بزرگ کا نام ہے شیخ نور الدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ نام ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم ان بزرگ کے صدقے سے ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خير الخلق كلهم آمين آمين الحمد لله رب العالمين۔ شیخ عثمان ولی جو پیش امام ہیں سید حسن مولانا، یا وہ خمسی ڈاسی سفر کری رہا ہوا، تو دل میں تمنا تھی کہ یہ درگاہ سے حاضری دیا اور ڈاسی کراس کرنا ہوتا بسر کے پوچھے میں جب بات تو 5 منٹ حضرت کے زیارت کرنا دعا پاتے ہوئے نہ چکے بسر ہوتی ڈپا اسٹینڈ نے ڈپا اباری نہیں سی ہوا۔ اچھا اوکے آج نصیب نہیں ہوئے تب اچھی جو گاڑی سفر کرے گا ضرور ہی بارڈر کراس کریے نا بس بھی رہی ڈرائیور کوشش کر اسٹارٹ کر لے اسٹارٹ کیوں نہ حضرت سمجھی بس جو بلا ہوا ہے اندر حضرت آوا اتری اندر اچھا 5 منٹ فاتحہ کریا جرو بس میں چلیا بس اسٹارٹ کی۔ سطح سمندر کے بہت قریب ہیں ہم،
آپ کو پانی کے شور کی آواز بھی آ رہی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم پہنچے ہیں دربار شریف پر. یہ آج کے ہمارے دن کا دوسرا وزٹ ہے. کل الحمدللہ 2 مزارات پر حاضری ہوئی. آج مزید مزارات پر حاضری کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. اس میں سے ابھی ہمارا دوسرا اسٹاپ ہے. نام کیا بتایا آپ نے؟ شیخ اشرف ولی اللہ. شیخ اشرف ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. وہی جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے گاڑی میں سنا تھا. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے. راستے میں ہم نے ایک اور بزرگ کے حوالے سے بھی سنا, شیخ اسماعیل ولی اللہ, کہ جب یہ طوفان سونامی آیا تھا تو اس وقت ان کے دربار کو اللہ پاک نے ایسا محفوظ رکھا کہ ایک قطرہ پانی تک اندر نہیں گیا. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. شیخ اشرف ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بچے جا رہے ہیں جن کا آپ دیدار کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ ولاگ میں ان بچوں کو دیکھ چکے ہوں گے, ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے صلاۃ و سلام بھی, نعت خوانی بھی. بہت پیارے بچے ہیں. بلکہ یہاں طبیعت ہی یہاں کے لوگوں کی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ بڑے با اخلاق. الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ایک اور مزار پر. الحمدللہ دربار شریف میں ہم آ گئے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑی مسجد کی صورت اختیار کر رہی ہے الحمدللہ. لیکن کسی زمانے میں یہ منی پلیس ہوا کرتی تھی, جسے یہاں کی زبان میں تکیہ کہتے ہیں. یعنی چھوٹا مدرسہ ہو, چھوٹی جگہ ہو, چھوٹا آستانہ ہو تو اس کو یہ تکیہ کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن اب یہ بہت بڑی مسجد کی شکل اختیار کر گئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے متعلق ابھی بتایا ہمیں ساتھیوں نے کہ سال میں جب ان کا ایک عرس ہوتا ہے, عرس کا سلسلہ منعقد ہوتا ہے, تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں. سری لنکا بہت بڑا کنٹری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں. اور ایک بڑا خوبصورت اور وسیع اور بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے عرس کے حوالے سے, مجلس کے حوالے سے, اور اسپیشلی نیاز کے حوالے سے. مجھے بتایا ساتھیوں نے ختم بخاری شریف ہوتا ہے, جیسے ابھی فرقان بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں ختم بخاری شریف ہوتا ہے سالانہ بنیاد پر عرس کے موقع پر. اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز کا اہتمام ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں تھال یہاں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور تھال کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بڑا ڈسپلن سسٹم ہے. یعنی آپ بیٹھیں گے تو اطمینان کے ساتھ, ایک آواز بھی آپ کو نہیں آئے گی, اور لوگ سکون سے کھائیں گے اطمینان سے. جو خدمت پر مامور ہیں وہی تھال رکھیں گے اور وہی اس تھال کو اٹھائیں گے. اور بڑا نیٹ اینڈ کلین انتظام ہوتا ہے. اور ایسا ہمارے کراچی والے تو صرف سوچتے ہی رہیں گے اس طرح کا کبھی ڈسپلن. بہت زیادہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کے رولز اور یہاں کے سارے معاملات جو سننے میں آ رہے ہیں, اور لوگ ماشاءاللہ اتنے میٹھے ہیں کہ اگر ہماری کہیں غلطی بھی ہو تو بہت پیار سے مسکراتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ ہم اندر کرتے ہیں. بیروالہ کے جن مزار پر اس وقت ہم حاضر ہیں, جس کی ڈیٹیل آپ نے باہر سماعت کی کہ یہاں کا انتظام کیسا ہوتا ہے, یہاں 3 مزارات ہیں. یہ پہلا جو مزار ہے شیخ مصطفیٰ بن بابا آدم, اور پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن شیخ مصطفیٰ, پھر ان کے بیٹے ہیں شیخ عبدالسمیع بن شیخ محمد. آئیے اب آپ ان کے مزارات کی زیارت فرما لیجیے. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں. ہم اس وقت ایک اور مزار شریف پہ حاضر ہیں. یہاں پہ بزرگ کا نام حسن عثمان ولی اللہ ہے. سرکار کی باتیں, سرکار کی باتیں, تنویر خدا اے کرے انوار کی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حضرت سیدنا شیخ حسن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم اس وقت کیو ٹاؤن کے علاقے میں ہیں, اور یہ سری لنکا کے شہر کلوترا سے کچھ فاصلے پر ہے.
آپ بھی کلوترا تشریف لائے ہو، پھر اس کے بعد جہاں آپ کا مزار ہے. آپ کی ہسٹری بڑی مختلف ہے دیگر اولیاء کاملین کے مقابلے میں. ان کے والد صاحب وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے زانوؤں پر دو کبوتر بیٹھے ہیں، ایک طرف سفید کبوتر ہے، دوسری طرف بھی سفید کبوتر ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک کبوتر اڑ کر چلا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے یعنی صاحب مزار کی والدہ سے یہ بات ڈسکس کی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، اور اس کی خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آئیں گے جب ان کی ولادت ہوگی. یہ چونکہ اس وقت شکم میں تھے، ولادت ابھی ہوئی نہیں تھی، تو ولادت کے بعد 9 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، یعنی ان کی والدہ کا، اور وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے والد محترم ان کے اہلیہ کا انتقال ہو جائے گا. تو یہ بات جب انہوں نے بتائی اور ہو بہو ایسا ہی ہوا. ان کی ولادت کے کچھ 9 دن کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر آپ یہاں سری لنکا کے شہر کلوترا میں آئے، اور پھر ایک عرصہ آپ نے یہاں گزارا. پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے خواب میں آئے اور لوگوں کو بتاتے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آؤ. اللہ کے کرم سے وہ حاجت آپ کی پوری ہو گئی، اور پھر لوگ ذوق در ذوق آنے لگے اور لوگوں کی یہ مرادیں اور تمنائیں پوری ہونے لگی. یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. آج بھی ان کے مزار پر 12 شوال کو ان کا عرس ہوتا ہے، اور ابھی ان کے درگاہ کے جو یہاں کے خدمت گار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی کو اپنی تامل زبان میں یہ بات بتا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ترجمہ کر کے یہ بات بتائی کہ 12 شوال کو ان کا عرس ہوتا ہے، اور شروع کے 11 دن تک مستقل ذکر کی اور راتیں کی محفلیں سجتی ہیں. اور پھر جب آخری رات آتی ہے 12ویں روز، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں وجد مزار کے اندر پایا جاتا ہے، اور جنبش ہوتی ہے، اور مزار شریف حرکت کرنے لگتا ہے، اور جیسے یہ چاہتے ہیں اسے وہ یہ منظر دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کے ولیوں کا خاص کرامتوں میں سے ایک کرامت خاص کر اس وقت جن صاحب مزار کی بارگاہ میں اس وقت بھی میں یہ بات کر رہا ہوں نا، تو میرا جسم بڑا بھاری سا مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں صرف ہم ہی نہیں اور بھی اللہ کی نیک مخلوق اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ صاحب مزار کے درجات بلند فرمائے. گواہی آفتاب و ماہتا مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب. جی تو ناظرین، امید ہے آج کا ولاگ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. ہمارے حافظ بلال صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور حافظ صاحب کیسا لگا آج آپ کو ہمارے ساتھ؟ الحمدللہ وی آر ریئلی انجوائڈ الحمدللہ. اور مزارات کا ذکر میں نے ابتدا میں بھی کیا، اینڈ میں بھی آپ سن سکیں گے. کھانا کھا کے فری ہوئے ہیں. اللہ پاک یہ سفر ہمیں بار بار نصیب کرے جس میں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا رہے. سرکار کے ذکر کی محفل کے لیے ہم کریا کوچا کوچا گلی گلی جاتے رہیں. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. جامی رضا میرے ساتھ ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جوائن کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی اچھی اپڈیٹس ملتی ہیں. حافظ بلال قادری، علامہ حافظ بلال قادری کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.